الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم شے اور اس کے متعلقات کی اصطلاحات کو پڑھیں گے۔ شے کا لغوی معنی وہ چیز کہ جس کے بارے میں خبر دینا ممکن ہو۔ الحدود الانیکہ جو امام زکریا انصاری کی ہے، اس میں یہ تعریف ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں خبر دینا ممکن ہو۔ اصطلاح عقائد میں کہتے ہیں هو الموجود بمعنی انہ مترادفان علی معنی واحد۔ ہر شے موجود ہے اور ہر موجود شے ہے، دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ ہر شے موجود ہے یعنی جس چیز کے لیے وجود ثابت ہے، ہر وہی چیز شے کی مثال ہے۔ حقیقت اور ماہیت، حقیقت جو یقینی طور پر ثابت ہو۔ صاحب نبراس فرماتے ہیں ہی الامر الکلی او ہی الامر الکلی الحاصل فی العقل من حیث هو کلی معقول بلا اعتبار الوجود الخارجی۔ وہ کلی جس کا تصور اس کی ذات کے اعتبار سے عقل میں حاصل ہو اور اس کے وجود کا خارج میں باقاعدہ طور پر موجود ہونا ضروری نہ ہو، اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اور حقیقت ماہیت بھی ہے۔ حقیقت اور ماہیت ایک ہی چیز ہے۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، یعنی انسان بولتا ہے، کلام کر سکتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ حیوان ناطق کی حیثیت سے انسان ایک کلی ہے۔ عالم کی حقیقت جسم اور عرض ہے اور ان کا وجود خارجی بھی ہے۔ وہ کلی جس کا تصور اس کی ذات کے اعتبار سے عقل میں حاصل ہو، یعنی جب ہم لفظ انسان بولیں گے تو انسان کی ذات کا تصور فوراً عقل میں آ جائے گا، اس کا وجود خارج میں باقاعدہ طور پر موجود ہونا ضروری نہ ہو۔ اگر موجود ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر موجود نہیں ہے یعنی خارج میں وجود کا ہونا، یعنی ظاہری طور پہ ہمیں انسان نظر نہیں آ رہا، ایک وقت میں ہم انسان کو نہیں دیکھ رہے، لیکن انسان کا تصور تو ذہن میں آ گیا، تو اسے حقیقت یا ماہیت کہتے ہیں۔ ذات کیا ہے، نفس کیا ہے اور عین کیا ہے، یہ ہم اکثر الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ ذات صاحبہ یعنی بمعنی ذو کے ہے، جس طرح عربی میں یہ صاحبۃ الجمال یعنی وہ جمال والی ہے، حسن والی ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ذات صاحب بمعنی ذو، کسی وجود والی شے کو، وجودی شے کو ذات کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ذات الشیء نفسہ وعینہ، شے کی حقیقت عین اور نفس کو ذات کہتے ہیں۔ ذات، نفس اور عین ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ جس کی حقیقت ثابت ہے وہ ان کی مثال بن سکتی ہے، جیسے کاغذ کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہے، جلانے سے جل جاتا ہے، یہ کاغذ ہے، کاغذ ایک شے ہے، اس کی حقیقت، اس کا عین، اس کا جو نفس ہے، وہ ساری چیزیں، یعنی کوئی بھی ایسا وجود جو اپنی کوئی صفت رکھتا ہے اسے ہم ذات، نفس، عین کہہ دیتے ہیں۔ اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ وہ ممکن جو اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج نہ ہو،
عین کہتے ہیں۔ عین کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو خارج میں موجود ہو اس کے مقابل وجود ذہنی ہے، یعنی عین خارج میں موجود ہوتا ہے اور ایک اس کا وجود ذہنی بھی ہے جو انسان کے ذہن میں ایک اس کا تصور ہوتا ہے۔ وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کا لغوی معنی ہے پایا جانا، موجود ہونا، اور اصطلاحی عقائد میں ہوا ثبوت العین وما یصح به ان یعلم الشیء ویخبر عنہ، کسی شے کے ثبوت کا نام وجود ہے، یعنی جس کے بارے جانا جا سکے اور خبر دی جا سکے اسے وجود کہتے ہیں۔ وجود کی مختلف قسمیں ہیں، ایک وجود خارجی ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود لفظی ہے، اور ایک وجود کتابی ہے۔ وجود خارجی یعنی خارج میں پایا جانے والا وجود، جیسے انسان کا وجود ہے، جانوروں کا وجود ہے، یہ وجود خارجی ہے۔ وجود ذہنی جو فقط ذہن میں ہو، بالعموم ہماری منطق کی کتابوں میں ایک خیالی سے پرندے کا تصور پایا جاتا ہے جسے عنقا کہتے ہیں۔ عنقا کے بارے میں فلاسفہ کا، مناطقہ کا، اہل منطق کا یہ نظریہ ہے کہ عنقا ایک ایسا پرندہ ہے جس کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں، اور اس کا سر جو ہے وہ شمال میں ہے، اس کا دھڑ جنوب، پورے عالم کو اس نے سمیٹا ہوا ہے اور اس میں وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ خیالی پرندے، ایسا کوئی پرندہ کائنات میں موجود نہیں، مگر اس کا ایک وجود ذہنی ہے جو تصور ذہن میں موجود ہے۔ وجود لفظی، خارج میں پائے جانے والی اشیاء کے وجود کو لفظوں میں بیان کرنا، یہ وجود لفظی ہے، یعنی انسان کے متعلقات کو الفاظ میں جب ہم بیان کریں گے تو اسے ہم وجود لفظی کہیں گے۔ وجود کتابی جو نقش اور تحریر کی صورت میں پایا جاتے، آخری دو میں اختلاف ہو سکتے ہیں، پہلی دو میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ تعریف اور الفاظ و تحریر کے نقشے الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر کسی شے کے وجود خارجی اور ذہنی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو عدم کیا ہے؟ وجود کی بات کی، وجود کے بعد عدم کی بات کرتے ہیں۔ عدم نہ ہونا، وجود تھا موجود ہونا، اور عدم ہے نہ ہونا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں ہوا ما لا ثبوت لہ وما لا یسع رؤیتہ، جو چیز ثابت نہ ہو اور نہ ہی اسے دیکھا جا سکے، جو چیز ثابت نہ ہو اور نہ ہی اسے دیکھا جا سکے اسے عدم کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو کل یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔